اس واقعے کو تاریخ کے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تیموجن کے اہل قبیلہ اور اتحادی قبائل یزونگی کی آنکھیں بند ہوتے ہی کیوں دل ہار بیٹھے۔ اس کی وجہ ان کی اپنی قیمتی جانیں اور چراگاہیں تھیں۔ اس سے قبل وہ یزونگی کی ہیبت تلے محفوظ تھے۔ وہ انسانوں کی ایسی بستی تھی جہاں قانون جنگل کا چلتا تھا، لیکن انہیں شک تھا کہ یزونگی کے بعد اس کی بیوی ان کی قطعی طور پر حفاظت نہ کر سکے گی۔ چنانچہ تیموجن جب باپ کو زہر دیے جانے کی اطلاع پا کر پہنچا تو تمام لوگ اپنا بوریا بستر باندھ کر روانہ ہونے کو تھے۔ تیموجن کے کانوں نے سنا کہ اس کی ماں دہائی دے رہی تھی، واپس چلو، واپس چلو، یزونگی کا بڑا بیٹا تیموجن بڑا دلاور ہے، آ رہا ہے اور تمہاری مکمل حفاظت کرے گا جیسے یزونگی کیا کرتا تھا۔ لوگوں کا جواب تھا کہ یزونگی کے دیدہ اور نادیدہ دشمنوں کی طاقت اس 13 سالہ لڑکے سے بہت زیادہ ہے۔ وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، عورتیں اور مال مویشی ہانک کر لے جائیں گے۔ اور بات کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی، کیونکہ خانہ بدوشی کے اس ماحول میں وہ ایک کشتی پر سوار تھے جس کا اب کوئی ملا نہ تھا۔ یزونگی کا زیر تصرف علاقہ سبزے کے لحاظ سے بہترین تھا۔ 2 ندیوں کا پانی اسے سراب کرتا تھا، چارہ وافر تھا اور پینے کے پانی کی قلت نہ تھی۔ یہ سب خوبیاں اس دور کے لحاظ سے ایسی تھیں جن کی حفاظت کے لیے جنگجوؤں کی تلواروں کی ضرورت تھی۔ بہرحال یزونگی کی بیوی اولون کے شور شرابے کے باوجود لوگوں کی ایک اکثریت انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ تعداد میں قلیل اور جنگجوئی کے اعتبار سے کسی خاص درجے پر فائز نہ تھے۔ جب تیموجن نے اپنے قبیلے کا پھریرا اپنے ہاتھ میں لیا تو مستقبل سوائے غیر یقینی کے کچھ نہ تھا۔ ایک اکثریت جو منگولوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، ان میں کئی بڑے نام تھے جن کے ساتھ سینکڑوں افراد کی تلواریں تھیں۔ اگر یہاں پر یزونگی کے ایک بڑے دشمن ترگاتائی کا ذکر نہ کیا گیا تو واقعات کا تسلسل ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی مانند ہوگا۔ تائی جوت قوم کا یہ سردار ترگاتائی اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرنے کا متلاشی تھا تاکہ وہ اسے محکوم قوموں سے نکال کر حاکم قوموں میں شامل کر سکے۔ وہ منگولوں کے ازلی دشمن تھے، لیکن یزونگی کی تلوار کی کاٹ کے سامنے اس قبیلے کی مجال نہ تھی کہ سرائے گوبی کے اس پار بری نیت سے بھی دیکھ سکیں۔ جب یزونگی کے مرنے کی خبر ان تک پہنچی تو تائی سردار خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جس موقع کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ خوشخبری دی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ تائی سردار کا جواب تھا، میں تم لوگوں کو ایسی وادی میں نہ لے چلوں جہاں کا موسم خوشگوار، پانی اور گوشت وافر ہے، جہاں بوری اور ترچھی آنکھوں والی عورتیں ان کی راہ تک رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جوت قوم کے وحشی دیوانہ وار کھڑے ہو گئے اور بولے، آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جنگ کیا تھی؟ لوٹ مار کا بہانہ تھا۔ اس جنگ کے لیے لوٹ مار ہی تورہ امتیاز تھی۔ اشارے کی دیر تھی، یہ وحشی لوگ ٹولیوں کی شکل میں شور و غل کرتے ہوئے سرائے گوبی کی طرف بھاگ پڑے اور دن رات منزلوں پہ منزلیں مارتے منگولوں کی سرزمین پر جا دھمکے۔ منگول خیموں میں ہو کا علم تھا، مزید یہ کہ حملہ بے خبری میں کیا گیا تھا۔ وحشی تائی جوٹ قوم کے لوگ ہر منگول خیمے میں گھس گئے اور قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی۔ خود ترگاتائی اس خیمے کی طرف بڑھا جس پر منگول پھریرا پھرپھرا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ سردار کا خیمہ ہے۔ ترگاتائی کو اس دن تیموجن زندہ یا مردہ چاہیے تھا۔ اگر ایک مرتبہ یہ کانٹا نکل جاتا تو پھر سب کچھ ترگا کا تھا، اور پھر ترگا کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہ تھا۔ جب ترگا نے تیموجن کے خیمے پر حلہ بولا تو اس کی ڈھال بننے والا کوئی نہ تھا، ماں سوائے تیموجن کے ستیلے بھائی کسار کے۔ تیموجن نے عافیت اسی میں جانی کہ جان بچائے۔ کسار نے گھس بیٹھیوں پر اندھادھند تیروں کی بارش کر دی جنہوں نے مخالفین کی پیش قدمی کو روکا۔ اس ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر تیموجن بچ نکلا اور گھوڑی سر پر بھگاتا چلا گیا۔ بعد میں کسار بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دشمن بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تیموجن کو قابو کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع نہ اس سے قبل ملا تھا اور نہ آئندہ مل سکے گا، چنانچہ وہ کوئی غلطی کرنے پر تیار نہ تھے۔ تیموجن کا تعاقب اس نیش پر کیا گیا کہ کب تک اس کی گھوڑی اس کا ساتھ دے گی، آخر کہیں تو تھک کر گرے گی۔ ادھر تیموجن اور اس کے بھائی کی یہ کوشش تھی کہ کھلے میدان سے جلد از جلد نکل کر پہاڑوں کی اوٹ یا درختوں کی آڑ مل جائے تو پھر ان کے بچ نکلنے کے امکان ہیں۔
تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ منگولوں کی تاریخ کے متعلق مزید جانیں گے اگلی اقساط میں، اور آج کی قسط کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اکبر حسن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔